جی جی میرا ختم ہو گیا، لیکن میں تھوڑا ادھر غالب کمال کا غالب صاحب کے ساتھ تھوڑا بات کر رہا تھا ادھر. سر کیا بات ہے آپ کی سر، کام بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. نہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوا، لیکن آپ میں آیا لیکن آپ پتہ نہیں بزی تک آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، اس لیے پھر میں وہ غالب کا غالب صاحب کے ساتھ تھوڑا بات. اٹھا لو اٹھا لیا سر اٹھا لیا سر. سر یہ ذرا قرآن کی چیپٹر نمبر 23 کی آیت نمبر 12 سے 14 کے درمیان یہ جو اسکیلیٹن بنایا ہے اللہ میاں نے عورت کے اندر، اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کس کو؟ یہ سر یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے. چلیں آیت سر نمبر آپ کو بتائیے. آیت نمبر بتاتے ہیں سر، یہ لیں سر، یہ لیں سر. سر یہ آیت سمجھا دیں پلیز. قرآن کی سورہ المومنین کی آیت نمبر 14. سورۃ المؤمنین نمبر 14 میں بتا دیتا ہوں سبق. جی سر سمجھا دیں. ابھی کچھ سوال کرتے سر، وقاص خان صاحب کو کام آ جائے گا. سر خدا کرے، اللہ کرے کہ ان کو کام نہ آئے. جی اسی دیر تک وقاص صاحب پڑھتے ہیں. نشاد جوشی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ پھر ہم سٹریم بند کریں گے، یہ آخری کالر ہیں. ہاں میں 2-2.5 گھنٹے دیکھو اس میں لکھا ہے، یہ اگر پہلے سے اس آیت سے پہلے ایک آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، وہ مٹی کی جوہری سے. چلیں سر بہترین ہو گیا. اس کے بعد ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس کو ایک نطفتن، ایک نطفے سے فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں بنا دیا رحم کے اندر. یہ 2 سٹیپ ہو گیا. پھر ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے نطفے کو ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے علقہ جو اسے مضغہ بنایا. فخلقنا المضغہ عظاما، پھر ہم نے وہ مضغہ اس میں ہڈیاں بنائے. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس مدفع سے کیا بنایا؟ ادھر یہ ہے فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے وہ جو بوڑی ہے اس کے اندر ہڈی بنایا. اندر ہڈی نہیں بنایا، اس سے ہڈیاں بنایا. یہ 2 دن پہلے میں نے سنا ایک عالم سے، اس نے ادھر اس میں پورا تقریر کیا اسی مضغہ، اسی کے اوپر اس نے کہا پورا من، یہ اس سے پہلے من حرف اشارہ لیکن محذوف ہے. مضغہ اس کے اندر بنایا عظاما اور ہڈیاں. مضغہ عظاما من کا ہے. اس میں اس نے پورا تقریر کیا. اگر کوئی کہے سر مجھے اس کی تقریر نہیں بتائی، مجھے آپ بتا دیں. آپ نے سن لی نہیں تقریر؟ مجھے من سمجھا دیں یہاں پہ کہاں ہے پلیز. بھائی یہ عربی کا قاعدہ ہے، اگر آپ کو گرامر آتی ہے تو بھائی جان مجھے آپ گرامر سمجھائیں اور یہاں پہ من بتائیں. چلیں گرامر. بھائی اس نے ایک عالم نے کہا اسی کے اوپر کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مضغہ، تو اس نے یہی کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ واحد عالم ہے جو مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا. مجھے اس نے آپ کو کوئی ریفرنس دیا ہوگا عربی کی ڈکشنری کا، لنگوسٹک کا، کوئی گرامر کا، کچھ نہ کچھ ریفرنس دیا ہوگا. ایک سیکنڈ وقاص صاحب، میں آپ کو ایک سیکنڈ سن لیں. میں آج آپ سے اس پہ بات نہیں کرتا، چلیں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. سنیں، آپ اس عالم کے پاس جائیں، اس عالم سے اس ڈکشنری، اس گرامر، اس کانٹیکسچوئل گرامر کا ریفرنس لنک لے کے آئیں جو مجھے یہاں پہ من ڈال کے دکھا دے. اور وہ اسلامک اسکالر کی نہیں ہونی چاہیے، وہ جنیرک عربک ڈکشنری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لنگوسٹک لیکسیکون کچھ ایسی ہونی چاہیے گرامیٹک کی، عربک کی، جو یہاں پہ من کو کسی طریقے سے ثابت کر دے. جائیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، جائیں لے کے آئیں. بات ہو گئی جینون؟ نہیں، اگر ابھی آپ اس کو سرچ کریں گے ابھی میں اس کو دکھا سکتا. اس نے کیسے ادھر کیا، اس نے بھائی ادھر مجھے نہیں پرواہ، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس چینل سے ایکسٹریکٹ کریں کہ اس نے عربی کی کون سی گرامر، کیا ریفرنسز یوز کیے ہیں، اور وہ ریفرنس نیکسٹ ٹائم پہ میرے پاس لے کے آئیے گا. کتنا ایزی سی بات دے دی میں نے آپ کو.
میں نے آپ سے ڈبیٹ ہی نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ. آپ نے ایک چیز بولی ہے, آپ نے ایک چینل سے سنی ہے, میں نے آپ کو جانے دے دی ہے اس چینل سے, اس مولوی سے, اس عربک گرامر جو اس نے یوز کرنے کی کوشش کی ہے اس کا ریفرنس لنک میرے پاس لے کے آئیں, اور وہ اس کی خود کی لکھی بھی نہ ہو, وہ ایک جنیرک ہو جو میں ہر جگہ پہ اپلائی کر سکوں ان دی عربک لینگویج, وہ لے کے آئے میرے پاس, میں آپ کی بات مانتا ہوں. نہیں بھائی وہ عربی ہے, اگر آپ کو عربی آتی ہے میں اس کا ویڈیو دکھا سکتا ہوں. وکاس میں نے آپ کو کیا کہا, ریفرنس دے دیں, میں ابھی کھول دیتا ہوں, نہیں ہے تو بعد میں لے کے آ جائیں. کتنا ایزی سی بات کر دی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر ابھی یوٹیوب میں کھولے تو اس کو لکھو یہ بھائی جان, میں 2 گھنٹے کی ویڈیو نہیں سنوں گا اور نہ ہی دیکھوں گا. میں نے آپ کو صرف بتایا ہے, آپ نے دیکھ لی ہے, میں اس کی ویڈیو اگر دیکھوں گا اور سنوں گا نا تو میں اس کے اوپر ریفیوٹیشن بناؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن رائٹ ناؤ آپ نے دیکھ لی ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان, بھائی میرے پیارے بھائی, آپ اس ریفرنس کو لے کے آئیے نکال کے, اور وہ ریفرنس انٹرنیٹ میں کہاں پہ موجود ہے اس گرامر کا, وہ میرے پاس لے کے آئیں اور مجھے یہاں پہ من ثابت کر دیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کتنی آسان سی بات ہے. اور میں نے آپ کو اب چیلنج کیا دینے لگا ہوں, آپ من ثابت نہیں کر سکیں گے, جائیں, یہ میرا چیلنج ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میرے چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ پھر بھی نہیں مانیں گے, مصیبت یہی ہے. بھائی جان, میں نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے لیکسیکون میں سے دیں گے, مجھے ایک اوتھینٹک عربک ڈکشنری میں سے دیں گے تو میں مانوں گا, اور اگر وہ اوتھینٹک عربک ڈکشنری نہیں ہوگی, وہ ایک آرٹیکل ہوگا کسی بونگے کا لکھا ہوا, تو میں نہیں مانوں گا. سمپل سی بات ہے, مجھے آرٹیکل نہیں چاہیے. I don't need an article. I don't need a video. I need a grammar, Arabic grammar lexicon جس میں یہ چیز لکھی ہو جس کو پوری دنیا عربک کے لیے مانتی ہے, وہ لے کے آنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے سن لی ہے, میں نے یہاں پہ کیا آرٹیکل نہ لے کے آنا میرے پاس کسی ڈنگر کا, میرے پاس عربک لیکسیکون لے کے آنا ہے آپ نے. اگر آپ نے لے آئے میں مان لوں گا, نہیں لے کے آئے تو آپ فالز ہیں. بھائی میں اس کا پورا ویڈیو لے کر آؤں گا, اس نے جو طریقہ بتایا. مجھے نہیں چاہیے ایک ڈنگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے بول دے اور تمام مومن بغیر ایویڈنس کے اس کو مان لیں, تو اس میں میرا قصور ہے یار. نہیں بھائی, وہ آپ کو گرامر کے لحاظ سے وہ آپ کو یہی سیٹ کرا دے گا کہ ایویڈنس ہاں اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کو اگر گرامر آتی ہے, مجھے عربی کی گرامر بھی آتی ہے, اور اگر آپ کہو گے تو میں ابھی اسی وقت عربی جس کی مادری زبان ہے اس کو دوبارہ بلا لوں. مجھے معلوم ہے, جس نے لاسٹ ٹائم آپ کو پروف کیا تھا کہ آپ کو 2% کی عربی نہیں آتی, جس کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا ہاں مجھے قرآن کی عربی آتی ہے, صرف ویسٹرن نہیں آتی. میں دوبارہ بلاؤں, یہاں پہ وہاں پہ من نہیں ہے, وہ ٹٹو نہیں, ٹٹو آپ ہیں میرے پیارے بھائی. ایسی غلط بات نہ کیا کریں, پھر میری زبان بھی غلط ہو جائے گی. میں آپ سے پیارے طریقے سے بات کرتا ہوں, مجھے پیارے طریقے سے رہنے دیں. ایسی بات نہ کریں تاکہ پھر مجھے غصہ نہ آئے, ٹھیک ہے. دوبارہ ایسی بات نہ کرنا کسی کے بارے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے پیارے طریقے سے ہی بات کروں, ٹھیک ہے نا, میں آپ سے پیارے طریقے سے بات کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پیارے طریقے سے بات کریں. ہاں جی, چلو. اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے یہاں پہ میرے پاس لیکسیکون ڈکشنری لے کے آنی ہے جس میں یہاں پہ من ثابت ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, ٹھیک ہوگی. اب آخری بات کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم سٹریم بند کریں. آپ نے جو سورۃ فصلت کی آیات ایک اس سے پہلے ایک آدمی کو بتایا نا, وہی نکال دیجیے بھائی, سورۃ فصلت, وہ زمین کے بارے میں. نہیں, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ. میرا وہ آج کا ٹاپک نہیں تھا, اس نے وہ چینج کیا تھا ٹاپک, میں وہاں پہ لے گیا تھا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے آپ کے لیے وہ سینڈنگ اسٹرے ہے. آپ نے اب مجھے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ 16 کی آیت نمبر 93 رکھی تھی, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا آیت رکھنی ہے وہ آپ بتائیں. سب سے پہلے میں ذرا لو فار مسلم کو تھینک یو کہہ دوں. لو فار مسلم, تھینک یو سو ویری مچ. واہ 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 واہ, صدقے جاؤں آپ بھائیوں کے دماغ, کیا جو پتھر کی دیوار سے سر سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹے بلیسڈ. آمین. تھینک یو لالا جی, تھینک یو سو ویری مچ. جی سر, یہ آیت آپ کے سامنے ہے, آپ نے اس کے اگینسٹ میں کیا آیتیں رکھنی ہے رکھیں, باری باری رکھیے گا تاکہ میں اسکرین پہ دکھاتا جاؤں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت سے اس طرح دلیل نہیں نکال سکتے. آیت بتائیں, میں وہ کھولتا ہوں. اچھا, یہ سورۃ رعد کی 27 نمبر آیت نکال دیجیے. سورت نمبر بتا دیں, ایزی ہو جائے گا میرے لیے.
13 سمی سورۃ رعد، مجھے اتنا معلوم نہیں، سورۃ رعد یہ 13 پارے میں ہے، 13 کی 13 پارے میں 27. اوکے جی پڑھیے سر. میں اس کا آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں. نہیں پورا پڑھیں. قل کہ دیکھو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر آپ نے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا. قل کہہ دیجیے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے. سمجھ میں آیا؟ وہ یہدی، اور ہدایت کرتا ہے، الیہ اپنے طرف، من اس کو، اناب جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں، یہ مجھے بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں نے تقریباً 3 سال آخر میں جس وقت مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، جتنا میں نے رجوع کیا آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا. اس سے پہلے ابھی کوئی 20 سال صبر لے مجھے آنسر دینے دے. اس سے پہلے 20 سال میں ویسے ہی رجوع میں تھا، ٹھیک ہے، اس کے رجوع میں تھا. اس کے بعد جتنا میں نے رجوع کیا آخری 3 سالوں میں، اتنی نمازیں اور اتنے نوافل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھے ہوں گے جتنے میں نے پڑھ لیے. اور میں نے اللہ سے جتنی معافیاں مانگنی اور جتنی دفعہ کہا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، میں بھاگنے والا ہوں. مجھے یہاں پہ بہت شک نظر آ رہا ہے. میں نے راتوں کو جو قیام کیے ہیں وہ پونے گھنٹے لمبے ہیں. آپ نے کبھی پونے گھنٹے کا قیام نہیں کیا ہوگا. میرے پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے ہو کے. مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی اور مجھے گمراہ کرتا گیا، اور ایونچولی میں گمراہ ہو گیا اور اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں. مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں جس کو اللہ گمراہ کرتے کوئی اور ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لیکن اب دیکھو مجھے بات کرنے دیجیے ادم بھائی. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ جو آپ نے بات کر دی نا نہیں دے سکتا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اور مجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایون نبی محمد خود کو ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن کی چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 37 میں لکھا ہے کہ محمد صاحب تم بھی ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائی ایسے اللہ کی مجھے ضرورت کیوں ہے جو مجھے گمراہ کرتا ہے؟ مائک آپ کا ہوا، جو مرضی بتائیں کون سی آیت پہ جانا. یہ آپ کی غلطی ہے نا بھائی. ایسا کر صورت میں اور آیات نکال دیتا ہوں. پہلے اس کا جواب دے دینا پھر آگے بھی چلے نا. ایک آیت آپ نے دی، میں نے اس کا جواب دیا. ابھی ایک آیت میں نے دی ہے، اب آپ جواب دے دیں. پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صاحب تم بھی ہدایت نہیں دے سکتے، تم بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اب اگر اللہ نے ہی مجھے گمراہ کر دیا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا. اب صبر کرو، میں جواب دیتا ہوں. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. آپ نہیں کرتے. میں نے کیا، میں آپ کو ہدایت دے سکتا. اگر اللہ چاہے تو وہ دے سکتا ہے زبردستی بھی، لیکن اس کا یہ منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون. یار میرے پیارے بھائی میری منشا تھی، میں بتا رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا تھا، میں نوافل پڑھ رہا تھا. اس سے زیادہ منشا کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے منشا سمجھائیں کسے کہتے ہیں. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، نوافلی روزے رکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. تو نے کہا ہے کہ جو تیری طرف رجوع کرے تو اس کو ہدایت دیتا ہے. میں نے جتنے نوافل اور جتنے روزے رکھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنے نفلی روزے آپ نے کبھی زندگی میں نہیں رکھے ہوں گے. میں نے اپنی کبھی لائف میں زندگی میں کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا تھا. 12 سال کی عمر سے لے کے اس عمر تک میں نے رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوڑا تھا. اس کے علاوہ نفلی روزے. مجھے بتائیں سر، میں تو رجوع کر کر مر گیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی کیونکہ اس نے مجھے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرا حق القول ہے، قول الحق ہے، کہ میں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہی جہنم کے لیے. تو مجھے بتائیں ایسے اللہ کی مجھے ضرورت کیوں ہے؟ تو ابھی اسی وقت آپ کے اوپر ابھی اسی وقت کیا آپ کے اوپر کسی کا زبردستی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی منع کیا؟ کیا اللہ نے منع کیا؟ ایمان لے کرانے سے آپ کو منع کیا؟ بالکل. اللہ نے مجھے گمراہ رکھا ہوا ہے. وہ مجھے ایسی ہدایت نہیں دے رہا کہ میں ایمان لے آؤں. ایڈم بھائی میں ابھی 2 آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. 2 آیت دکھائیں. ایک ایسا کر سورۃ الدہر کا 3 نمبر آیت دکھا دی. اس میں دہر کا نمبر بتا یار ساحل.
یار دہر کا مطلب نمبر کیا یار؟ ارے ایک تو تجھے ہے نا یہ بول دیتا نا ٹینشن ڈال دیتا ہے. الدہر، الدہر جو ہے یہ ہے کون سی آیت ہے یار؟ تیسری نمبر آیا 76 اوکے 76 کی کون سی ہے؟ انسان 3 نمبر آیا انسان سرچ کرو. آ گیا جی. ہاں جی ہاں یہی آیت ہے. دیکھو انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے راستے کی ہدایت دی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے جہنم اور جنت کا دونوں راستہ سکھایا. اما شاکرم و اما کفورا، ابھی اما شاکرن یا آپ شکر گزار بنو سیدھا جنت کے لیے اپنے رب کے مانو، و اما کفورا اور یا نہ شکری کرو جہنم کے لیے. یہ ابھی آپ کا مرضی ہے. اللہ نے ابھی آپ کو ایک اور اگر آپ کہیں رکیں پہلے یہاں پہ رکیں. اس آیت، یہ آیت کن لوگوں کی طرف ہے؟ یہ آیت ان لوگوں کی طرف ہے، ان لوگوں کی طرف ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. انا ہم نے، انڈیڈ ہم نے، ہدینہ ان کو ہدایت دے دی. یہ آیت ان لوگوں کی طرف ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. میرا سوال ڈیفرنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر رہا ہے ان کے بارے میں بتائیں وہ کیسے واپس ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ گمراہ کر چکا ہے ان کے بارے میں بتائیں. بھئی یہی آیات ہے انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے بتایا راستہ، سیدھا راستہ. قرآن کریم ہے راہ سلجھا دی، ہدایت دی. مجھے میرا سوال ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی. پلیز سوال سمجھیں. بھئی اس نے ہدایت کی بات، اس نے کہا میں نے راستہ سکھایا، راستہ بتا دیا. وکاس ہدینہ کا کیا مطلب ہے؟ ہدینہ ہم نے بتایا اس کو راستہ. نہیں راستہ نہیں نہیں، ہدینہ کمز فرام ہدایا. ہم نے ہدایت دی ہے جن کو، اللہ اس میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے مجھے ان کے بارے میں بتائیں وہ کیسے پلٹ سکتے ہیں پلیز. جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے وہ واپس کیسے پلٹ سکتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. اگلی آیت دیں. بھئی اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کہہ رہے کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے. ایسے کیسے بات کر رہے ہیں؟ واللہ یضلل من یشاء، مجھے اس کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اپنی مرضی سے، اس کے بارے میں بتائیں سر. بھئی میں ابھی اسی وقت آپ کو، آپ کے اوپر کس کا کوئی زبردستی ہے کہ آپ گمراہ ہو گیا میرے بھائی؟ اللہ کی. ابھی تو آپ کے پاس ٹائم ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی. ارے میرے بھائی ابھی اسی وقت تمہارے اوپر کوئی زبردستی ہے نہیں، اللہ کی ہے. بھائی میں 10 دفعہ بول چکا ہوں میرے اوپر اللہ کی زبردستی ہے. وہ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میرے اوپر اللہ کا جبر ہے. یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے اور تم لوگوں کو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ کیا لکھا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو. کیونکہ اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہوا ہے، اللہ نے ہی یغوی کر دیا ہے. تو میرے پیارے بھائی مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جن کو اللہ ہی گمراہ کر چکا ہے اور گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہوا ہے. مجھے بتائیں ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ مجھے یہ بتائیے قرآن کریم سے کہ توبے کا جو دروازہ ہے کب تک کھلا ہے؟ مجھے بتائیے. توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ مجھے یہ سمجھائیں. اور یہ تو سیکنڈ، یہ تو بات کا کوشچن ہے نا، اللہ گمراہی کیوں کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات بھائی وہ کیوں، ہم بھی یہ کہہ رہے وہ گمراہ نہیں کرتا ہے میرے بھائی. ایک سیکنڈ، اللہ گمراہ نہیں کرتا. یا تو آپ جھوٹے یا تو اللہ جھوٹا. اللہ گمراہ نہیں کرتا. دیکھو بھائی اللہ سے سورۃ النساء کی 18 نمبر آیت نکالو. اللہ گمراہ نہیں کرتا، ہاں یا نہ؟ پہلے اس کا جواب دے دے کیونکہ یہ تو آپ نے بات ہی غلط کر دی. گمراہ کرنے والا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان اللہ. اوکے تھینک یو سو ویری مچ بھائی صاحب، آپ سب نے سن لیا. گمراہ کرنے والا شیطان ہے. یہاں پہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ يُضْلِلُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، تو اللہ شیطان ہو گیا. بھائی تھینک یو سو ویری مچ.
آپ نے کہا شیطان کرنے گمراہ کرنے والا شیطان ہے. آپ نے تو خود نے کہا نا وقاص صاحب, آپ نے خود نے کہا ہے نا یہ بات. تو میری بھائی میں نے یہ کہا کہ آپ پورا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر تب سمجھ میں آئے گا, اس طرح نہیں. میں پورا قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے یہاں پہ اللہ نے کہا ہے وہ جسے جاتا گمراہ کرتا ہے. یہ اس طرح نہیں جس طرح سمجھ رہے میرے بھائی. میں جس طرح مرضی سمجھوں اسے چھوڑیں. کیا اللہ نے یدلل کا لفظ یوز کیا؟ صبر کرو, مجھے بول لیجیے. تو آپ ایک ہی آیت پہ اڑے رہے ہیں, ایک ہی آیت. میں نے پہلے سے کہا میں آپ کو 10 اور آیتیں دے چکا ہوں, ابھی میں ایک آیت پہ نہیں آ رہا. میرے پیارے بھائی میں نے آپ سے 3 دفعہ پوچھ رہا ہوں, دوبارہ پوچھتا ہوں. اللہ نے یہاں پہ یدلل کا لفظ یوز کیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, ہاں یا نا؟ نہیں, اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں, یہ اللہ کے شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسان بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطان گمراہ کرتے, اس کی بات مت مانو. اب اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ یہاں پہ شیطان ہے ولیکن یضلل من یشاء, اللہ جو ہے وہ شیطان ہے. بھائی جب آپ اللہ اپنے رب کی بات نہیں مانتے ہو, اب اسی وقت ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے, توبہ کرو. وقاص سمپل سوال ہے, اسے جلیبی نہ بنا میرے پیارے بھائی. آئی لو یو فار دیٹ. آپ کو علم ہے بڑا اچھا, میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے ایک دم سے کہہ دیا اللہ گمراہ نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے, اور ایک آیت میں نہیں, میں نے 4 آیتیں دکھائی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں کرتا, شیطان کرتا ہے, تو یہاں پہ اللہ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کلیئر لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں گمراہ کرتا ہوں. دیکھو جی, مجھے بات کرنے دیجیے. آپ ایک آیت پہ اڑے رہے. ایسا کرو, آپ سورۃ توبہ کی 18 نمبر آیت نکالے, اس میں توبے کا بات ہے. ابھی آپ زندہ ہے, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے توبہ کرنے کا. توبہ کرو. میرا ایک سوال ایڈ کر لو وقاص صاحب, ایک سوال ایڈ کر لو. اگر مرنے تک کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ بھائی اسلام میں ہر چیز کا الگ الگ پنچ ہے. دیکھو میں نے ابھی جتنا میں بتا دیتا ہوں. دیکھو جی, میں نے ابھی جتنا سٹریم دیکھا ہے, جتنی بھی سب مسلمان ہیں مرتد ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسلام کی تجلیل نہیں کرتا ہے, لیکن جو مسلمان ہے وہ مرتد ہو گیا. وہی چینل بنا کے اور اسلام کی تجلیل کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بدکاری کر رہے, لوگوں کی کہہ رہے کہ بھائی اسلام کو چھوڑو. یہی بات ہے سب سے. نہیں آپ مجھے بتائیے, دیکھو میں بھائی ایک سوال کرتا ہوں. وقاص بھائی 1 منٹ رکیے. مجھے بتائیے کہ آج میں سوالات اٹھا رہا ہوں اللہ پہ, محمد صاحب پہ, اسلام پہ, قرآن پہ, حدیث پہ. کیا یہ ممکن ہے کہ 2 سال بعد مجھے عقل آ جائے اور میں مسلمان ہو جاؤں, اسلام قبول کر لوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بھائی کسی بھی وقت ممکن ہو سکتے, آپ ہو سکے اپنے رب کو ایگزیکٹلی. اب میری بات بتائیے کہ جب یہ ممکن ہے کہ میں 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد بھی ہدایت پہ آ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, تو مجھے موت کی سزا کیوں؟ دیکھو جی بات اس طرح ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ابھی جتنی بھی چینل ہے سب یہی پرچار کر رہے, سب مسلمان ہے, کوئی ہندو یا کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی بات آپ سرکولر موشن پہ جا رہی ہے نا وقاص خان صاحب, آپ جواب نہیں ہو رہی. میری بات بھی سنو. آپ نے خود ایڈم سے کہا نا کہ توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ جب اس کو مار دو گے تو توبہ کا دروازہ اس کا تم نے خود نے بند کر دیا, اور ابھی بول رہے ہو کہ آپ کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. ساحل بھائی میرے بات سنو. دیکھو اگر آپ اپنے رب کو نہیں مانتے ہو, اسلام کو نہیں مانتے ہو, مت مانو, لیکن آرام سے بیٹھو. یہی سولوشن ہے. ہو سکے 2 سال کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ آئے, لیکن کیوں آرام سے بیٹھیں؟ بات یہ ہے کہ جو آرام سے نا تب اس کے لیے سزا ہے. تو آرام سے مولوی جو ہے, ایک سیکنڈ وقار, مولوی جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ ساری دنیا کو اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ چینل بناتے ہیں یوٹیوب پہ اور وہ اسلام کا پرچار کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ہم کیوں نہ بنا کے دکھائیں کہ جو مولوی ہیں وہ غلط بول رہے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے یہی سزا ہے میرے بھائی, اس کی یہی سزا ہے. تو بیسیکلی توبہ کا دروازہ اللہ نے خود بند کر دیا کہ جناب اس بندے کو پہلے ہی مار دو.
نہیں مار دو آگے جا کے توبہ بھی نہیں کر سکے. میرے ایڈم بھائی جب آپ اپنے رب کو نہیں مانتے ہو تو اس کو سائڈ پہ رکھو, مت مانو, اپنا کام کرو. کیوں اس کی کیوں مسلمانوں نے چینل کیوں بنائے ہوئے ہیں اتنے ڈھیر سارے کہ ہندوؤں کے خلاف؟ مسلمانوں نے اتنے چینل کیوں بنائے ہوئے ہیں کرسچنوں کے خلاف؟ مسلمانوں کو کون سارے, ایک سیکنڈ وقار رک جاؤ, یہ مسلمان جتنے بھی چینل جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ لائٹ آف ٹروتھ والے ہیں, انتہائی درجے کے 2 نمبر غلیظ اور کتے لوگ ہیں. انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں صرف اور صرف کرسچنز کے خلاف. کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ ان کو جا کے تم نے کبھی منع کیا کہ بھائی تم نہیں مانتے ان کے خدا کو؟ وقاص رک جاؤ, تم نے کبھی ان کے چینل پہ جا کے منع کیا ہے کہ بھائی آپ ان کے خدا کو نہیں مانتے, کیوں ان کے خلاف بولتے ہو؟ انڈیا کے اندر کئی چینلز ایسے بنے ہوئے ہیں جو ہندوؤں کے خداؤں کے خلاف بولتے ہیں, وہ رام اور وہ جو جتنے بھی ہیں وہ گیتا والے خداؤں کے خلاف بولتے ہیں. آپ ان کو جا کے کیوں نہیں بولتے کہ اپنے چینل بند کرو, صرف اسلامی دعویٰ دو؟ آپ یہاں پہ آ کے ہمیں بول رہے ہو کہ جی آپ نے اسلام کے خلاف چینل کھولا ہوا ہے. اور خلاف وہ چیز ہوتی ہے اگر ہمیں اسلام کا پتہ نہ ہو. ہم قرآن کے اندر سے اور حدیثوں کے اندر سے سارا کچھ دے رہے ہیں, اور آج کیونکہ آپ کو میں حدیث بھی نہیں دکھا رہا, آپ کو تو قرآن دکھا رہا ہوں. آپ نے خود ثابت کر دیا کہ اللہ شیطان ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ بات کرنے سے پہلے آپ خود دوغلے بندے ہو اس معاملے میں, کیونکہ آپ کو پہلے ان چینلز پہ جا کے بولنا چاہیے کہ وہ کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے مسلم یہ والے چینلز. بلکہ دعوت اور تبلیغ ہی بند کر دو, گھر پہ بیٹھے رہو آرام سے. بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی تذلیل کرو. تو کیوں تذلیل کر رہے ہو؟ کیوں تذلیل کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ کا تصور قرآن نے کیوں اٹھایا؟ مجھے جواب دینے جی. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجا, جو بڑے ایک طاغی تھا, بہت متکبر تھا, اس کو بھی کہا قولا لینا لعلہ, اس کے ساتھ نرمی سی بات کرے, لعلہ نرمی سی بات کرے, شاید وہ مان جائے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا. فرعون جتنا بڑا کافر تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو بڑے رسول بھیجا. اس وقت محمد نہیں تھا, مجھے وہ باتیں نہ بتائیں. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, واپس آتے ہیں اپنی بات کے اوپر. آپ کے جو مسلم چینلز کھلے ہوئے ہیں پاکستان میں جو ہندوؤں کے خداؤں کو ذلیل کر رہے ہیں, کرسچنز کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کے چینلز پہ کون کون سے چینلز پہ آپ نے جا کے ان کو منع کیا؟ مجھے چینلز کے لنک دے, میں ابھی دکھاتا ہوں. دیکھو بھائی میں ابھی جو بات کر رہا ہوں قرآن کریم. اس کے علاوہ وقاص خان صاحب آپ خود سوچو, ذاکر نائک جیسا انسان سٹیج پہ کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کو بولتا ہے کیا آپ مانتے ہو مورتی پوجا غلط ہے؟ اب سوچو کہ یہ کہنا کہ مورتی پوجا غلط ہے, جتنے مورتی پوجک ہے, جتنے لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں, وہ سب کو آپ نے غلط ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا؟ اگر آپ کو حق ہے ان کو غلط بولنے کا, تو ہم کو کیوں حق نہیں ہے جو ہم کو غلط لگتا ہے وہ بولنے کے لیے؟ یہ بتا دے ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے آپ لوگوں میں؟ نہیں ڈبل, دیکھو جی ہمارے ہمدردی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمدردی نہ کریں نہ وقاص, سوری پلیز, ہمدردی نہ کریں اور ہمدردی نہ دکھائیں. سوری, اس سے آگے بات کریں پلیز. کوئی ہمدردی نہ دکھائیں, کوئی سوال کا جواب دیں پلیز. اس لیے کہ اسلام ایک سچا دین ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہم دیکھو جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس نے اسلام قبول نہیں کیا, وقاص نہیں, کہانی نہیں, سوری وقاص, کہانی نہیں, سوری پلیز. آپ کے مطابق اسلام ایک سچا دین ہے, ایک ہندو کے مطابق ہندوازم ایک سچا دین ہے, ایک کرسچن کے مطابق کرسچنزم ایک سچا دین ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کو کس نے جرت دی کہ آپ ہندوؤں کے خداؤں کو اور مورتی پوجا کے اوپر انگلی اٹھائیں, جبکہ ان کے مطابق ان کی مورتی پوجا بالکل ٹھیک ہے؟ انڈیا میں اٹیک مسلمانوں نے آ کے کیا تھا یا انڈینز نے جا کے عرب میں اٹیک کیا تھا؟ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے خداؤں کو گالی مت دو. بھائی جان یہ میں نے بات نہیں کی, میں نے یہ بات نہیں کی. پلیز اس چیز کو یہ دیکھیں, گولی نہ کرائیں, گھمن گیریاں نہ کرائیں. میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ میری ریسپیکٹ کریں, میری بات کو خون میں نہ ڈالیں پلیز, ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا انڈیا کے اوپر اٹیک
مسلمانوں نے کیا تھا یا ہندوؤں نے جا کے عرب پہ اٹیک کیا تھا؟ یہ مجھے ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں بھائی. اگر آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے، آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے، اب آپ بولنا نہیں چاہ رہے. یہ آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے کیونکہ آپ پاکستان، ایک سیکنڈ، آپ پاکستان سے ہیں اور آپ پشاور کے علاقے سے ہیں. آپ کی کتاب سوشل سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا اور سومناتھ کا مندر توڑا. سو پلیز ایسی بات نہ کریں کہ آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا، آپ کو ہسٹری کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. پلیز وقاص صاحب، میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. آپ 5ویں کلاس کی سوشل سٹڈیز پاس ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ نہ پڑھیں کہ انڈیا کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا اور سومناتھ کا مندر توڑا تھا. کس حساب سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسی کنٹری میں پل بھر ہوں، اسی کنٹری کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. سوشل سٹڈی 8ویں کلاس کی پاکستان سٹڈیز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے حملے کیے اور بتوں کو توڑا اور ان بتوں کو بیچا بھی نہیں، ان کو ہندوؤں کو واپس نہیں کیا اور اس کا سونا جلا دیا، گلا دیا. آپ کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ والی؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پاکستان میں نہیں پڑھے آپ. دیکھو غلط کام غلط ہوتا ہے. میں نے کب یہ کہا کہ مجھے مسلمان جو کر رہے وہ مت دکھائے، مجھے قرآن کریم جو کہہ رہے وہی دکھا دے. اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطابق جتنے بھی مسلمانوں نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا وہ غلط تھے. بھائی اگر وہ جانے اور اس کا رب جانے، اگر غلط کیا تو اس کا رب اس کو سزا دے گا. کہ وہ غلط تھے، پلیز کہہ دیں یہاں پہ. دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، میں نے کیا پوچھا وقار؟ میں قرآن کریم سے ریفرنس دیتا ہوں. مجھے بھائی میں کون ہوں اس کو غلط اور صحیح کہنے والا؟ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو، لہٰذا مجھے بتائیں جب انہوں نے حملہ کیا تو صحیح کیا یا غلط کیا؟ پہلے اس کا جواب دیں. آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے نا؟ اگر آپ کو اتنی زیادہ علم ہے قرآن کی تو آپ بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. بھائی غلط کام غلط ہوتا ہے، صحیح کام صحیح ہوتا ہے. مجھے جتنے لوگوں نے حملہ کیا، جتنے لوگوں نے حملہ کیا انڈیا کے اوپر، وہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ ہاں بتا دیں. ہم غلط کیا آپ کے لیے بھائی. اس کا مطلب ہاں مجھے نہیں معلوم لیکن غلط کیا آپ کے لیے. آپ کو نہیں معلوم؟ کیسے نہیں معلوم؟ اگر آپ قرآن کی روح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ غلط تھا، وہ لوگ غلط تھے، وہ لوگ بغیرت تھے، جہنمی ہیں. بولے. میں نے پہلے بھی کہا بھائی مجھے ہسٹری کا معلوم نہیں، لیکن نہیں ایسے ہی آپ کو ہسٹری کا نہیں معلوم. آپ کو ہسٹری کا معلوم ہے، میں نے آپ کو ثابت کر دیا. آپ میٹرک ہی پاس نہیں کر سکتے جب تک یہ بیسک نہ کریں. پاک سٹڈیز کے بغیر میٹرک پاس کر کے دکھائیں مجھے. میٹرک 10ویں جماعت کو کہتے ہیں پاکستان میں. آپ 10ویں پاس نہیں ہیں؟ جی 10ویں پاس ہے نا؟ تو پاکستان سٹڈیز، پاک سٹڈیز کے بغیر 10ویں کیسے پاس کیا آپ نے؟ ہم بھائی پشتو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں کہا نہیں. پشتوں میں بھی پاکستان سٹڈیز، پاکستان کی ہسٹری کی جو کتاب ہے پاکستان سٹڈیز، اس کے بغیر آپ 10ویں پاس ہی نہیں کر سکتے. وقاص صاحب میں پاکستانی ہوں، ہیلو، وہیں سے میٹرک کیا ہے، تو مجھے یہ نہ سمجھائیں. 10ویں پاس کی تھی؟ اچھی بات ہے بھائی، آپ پاکستانی ہمارے بھائی. 10ویں پاس کی تھی؟ جی اب میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، پاکستانی ہمارے بھائی. تو پھر وقاص بھائی مجھے یہ مت سمجھائیں کہ آپ نے یہ سٹڈیز نہیں پڑھی کہ انڈیا کے اوپر حملہ کس نے کیا. تو مجھے یہ مت سمجھائیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو کس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس نے خط لکھا اور خالد صاحب وہاں سے نکلے، سومناتھ کے مندر کے اوپر اٹیک کیا، سومناتھ کا مندر توڑا، اس کے بتوں کو وہاں سے توڑا اور پھر انڈیا کے اندر گھسے اور تمام بتوں کو توڑا، کئی مندر جلائے. مجھے کہیں کہ یہ سارے لوگ جھوٹے تھے، غلط تھے، جہنمی تھے. بولیں قرآن کے مطابق اگر یہ صحیح نہیں ہے تو. دیکھو جی ابھی ٹائم بھی بہت ہے، مجھے بھی تھوڑا کام ہے اور آپ بھی. نہ آپ کام پہ نہیں جائیں گے، پہلے یہ بولیں گے پھر جائیں گے کام پہ. اب مجھے زبردستی مجھے یہ بات نکال بھائی. میں کہہ رہا پیری سے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں سرکار دوغلا پن. آپ پہلے اپنے ٹاپک سے ہٹے پھر آپ اس جگہ پہ آئے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی کرسچن پاسٹر اور whatever pastor or father, whatever you may like to call them, اگر اس نے کبھی کسی بھی شخص کو زبردستی کرسچینٹی ایکسپٹ کرائی ہے یا
तलवार की नोक के ऊपर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कराई है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आज भी बोलता हूँ, 100 पास्टरों के सामने भी बोलूंगा कि वो लोग जहन्नमी हैं, उन्होंने गलत किया है, वो जहन्नम में सड़ेंगे, उनके साथ अल्लाह अजाब देगा। मुझे डर नहीं है क्योंकि मैंने अपनी किताब पढ़ी है जिसको मैंने अब एक्सेप्ट किया है। तुम्हें बोलते हुए क्या मसला है अगर तुमने कुरान को पढ़ा है और तुमने एक्सेप्ट किया तो बोलो। हेलो, गए वकास साहब? नहीं मैं हो, लेकिन भाई नहीं मैं हो भाई, मैं इधर मौजूद हूँ। बोलो ना फिर, अब मैं बोला है तुम भी बोलो, इसी हौसले के साथ बोलो। नहीं, मुझे जब मालूम ही नहीं है, मैं क्यों ऐसी बात करूं भाई? तो यही बोलो ना कि हर वो बंदा जिसने इंडिया पे हमला किया और तलवार की नोक के ऊपर उनकी लड़कियों के साथ जिना किया और तलवार की नोक के ऊपर उनको मलकल यमीन बनाया और तलवार की नोक के ऊपर उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करवाया और उनसे ज़दोकोफ किया, वो सारे के सारे जहन्नमी हैं। बोलो अगर तुमने कुरान को इतना पढ़ लिया हुआ है। अरे भाई साहब, ये मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला कि वो जहन्नमी है? भाई कुरान पढ़े ना, कुरान की रूह से बोलो, कुरान की रूह से बोलो। आप जो कह रहे आप है, ये साहिल भाई है, मैं आप लोग के बारे में नहीं कह सकता कि आप और आपने रब के क्या मामला है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कुरान की एजुकेशन के बारे में उससे रेफरेंस लेके मुझे बोलो कि कुरान के मुताबिक वो सब गलत हैं, जहन्नमी है। मुझे सिर्फ ये बोलो। यानी देखो, यानी आपने एक अमल बताया, ठीक है, गौर से सुनना वकास भाई। एडम ने एक अमल बताया जो एक आम इंसान भी समझता है कि ये ऐसा अमल है जिसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। वही सवाल एडम आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा अमल करे तो वो जहन्नमी हुआ या नहीं हुआ। अगर और वो कह रहा है कि कुरान के रूह से बताए। अगर आप कहते हैं कुरान की रूह से मुझे नहीं पता या नहीं होता है वो जहन्नमी, इसका मतलब कोई ऐसा गलत काम करे तो इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में वो जहन्नमी नहीं है, ये बात साबित हो जाती है। अब फैसला आपके ऊपर है, क्या कहना है आपको? अरे मेरे भाई, आप लोग मुझे जबरदस्ती पता नहीं क्या कर रहे हो यार। इसका मतलब है कि आपको कुरान का नहीं पता। हाँ, कुरान के रूह से ऐसे इंसान जहन्नमी नहीं होगा जो ऐसी हरकत करे। मुझे मालूम ही नहीं उन लोगों ने क्या नहीं किया। आप लोग नाम स्पेसिफिक नहीं बोल रहे ना, आपको बोल रहे अगर किसी ने ऐसा किया है, चलो अभी नाम भी हटा दिए, अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो क्या वो जहन्नमी है क्या नहीं है? ये फैसला करने वाला तो अल्लाह है भाई, मैं थोड़ी सुन लो दोस्तों, सुन लो, ये है इस्लाम। बस यही इस्लाम है सर। ये ऐसे मौके पे फंस जाते हैं कि ना ये उसके हक में बात कर सकते हैं ना उसके खिलाफ बात कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं सर, मैं इसीलिए कहता हूं, दुनिया में सिर्फ एक ही कल्ट है और कोई कल्ट नहीं है, कोई और कल्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कल्ट है और वो है इस्लाम। ना उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं ना उसके खिलाफ बोल सकते हैं। हमारे साथ डिबेट करते हुए साबित जरूर कर देंगे, हम अगर एक एग्जांपल दे देंगे तो ये फंस जाएंगे। मैंने यहाँ पे खड़े खड़े बोला है, हर क्रिश्चियन पास्टर, फादर, जो भी हो दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, अगर उसने किसी भी बंदे का फायदा उठाया है उसकी मजबूरी की हालत का, उसके ऊपर गर्दन पे तलवार रख के या किसी भी तरीके से उसको क्रिश्चियनिटी में दाखिल करने के लिए, वो गलत है और वो जहन्नमी है। ठीक है, ये लफ्ज मैं इस्लामी बोल रहा हूं, वो जहन्नमी है। ठीक हो गया। मैं यहां पे खड़ा होकर ये बात कर सकता हूं क्योंकि मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, जो कर रहा है वो गलत है। वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर शायद कर रहा हो किसी जगह पे, डजंट मैटर, वो गलत है, जहन्नमी है, वो गलत है हर लिहाज से। नाउ कैन यू से द सेम? क्या तुम ये बात बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हो? नहीं कह सकते, उनको नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम भाई। ओके, चले फिर आप एंजॉय करें। अल्लाह गुमराह करके रख रहा है आपको और उस गुमराही में रहें आप। एडम भाई, आप मुसलमान हो गए या आप क्रिश्चियन है, ये मुझे बताइए। आपकी बात से ऐसा मैं मुसलमान था,
میں اس کے بعد ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوا اور اب میں کرسچن ہوں. کوئی شک؟ تو کرسچن میں آپ نے ایسے کیا دیکھا بھائی؟ کرسچن میں نے یہی دیکھا کہ کرسچن تلوار اٹھا کے لوگوں کو قتل و غارت کرنے کا نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ خدا تمہارا دور نہیں بیٹھا, وہ آسمانوں پہ نہیں بیٹھا, وہ تمہارے اندر بستا ہے, تم اس کا ٹیمپل ہو, تمہارا خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, تم خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں موجود ہو, وہ تمہارے اندر ہے, وہ تمہیں اس طریقے سے اکیلا نہیں چھوڑتا. کرسچینٹی ایک ریلیجن نہیں ہے, وہ ایک دھرم ہے, وہ ایک ریلیشن شپ ہے. وہ کسی صورت میں اسلامک طریقے سے جاؤ, لوگوں کو زد و کوب کرو اور اس کو اپنے دین میں لے کے آؤ نہیں بولتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ کسی کنٹری پہ حملہ کرو اور ان کو 3 چیزیں کہو, یا تو اسلام ایکسپٹ کر لو, یا پھر جو ہے نا جزیہ دو, یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. نہیں, وہ کہتا ہے جاؤ پرچار ضرور کرو, ٹھیک ہے, کوئی ایکسپٹ کر لے ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے. ریلیشن شپ میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو ریلیشن شپ میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو آنے کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی اسلام نے بھی یہی کہا بھائی, جو پہلے کہاں یہ کہا؟ سورۃ 9 سورۃ توبہ بھول گئے پڑھنا؟ یہ لا اکراہ پڑھنا بھول گئے؟ لا اکراہ فی الدین کسی بھی چیز سے دیکھ لو, سورۃ لا اکراہ فی الدین 2:256 کب سے ختم ہو چکی ہوئی ہے, ایبروگیٹڈ ورس ہے. یہ ہے آخری ورس جس کو محمد نے پرچار کیا. سورۃ توبہ کے اوپر بسم اللہ بھی ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے, ختم. اللہ رحمان رحیم نہیں رہا. سورۃ توبہ آخری سورت ہے, آخری سورت میں اللہ رحمان اور رحیم بھی نہیں رہا. اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا اللہ رحمان اور رحیم ہے, اللہ مرسیفل ہے, نہیں لکھا ہوا. سورۃ توبہ کے اوپر بسم اللہ بھی ایبروگیٹ ہو گئی ہوئی ہے, اور کہا گیا اے ایمان والو جاؤ اور لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو, ان کو زد و کوب کرو, ان کو زاغرون کرو. فہم زاغرون کہاں پہ لکھا ہے ایسا؟ پڑھو. سورۃ توبہ میں کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ سامنے ہے تمہاری اسکرین پہ. کون سی آیت ہے؟ 29. وقاص بھائی آپ اچھے انسان ہیں, اسلام اچھا دین نہیں ہے. میرے بھائی یہ آیات آپ اس کا کانٹیکسٹ جانے, یہ تو اس وقت تھا جب ادھر یہ کرسچن اور یہود تھا, اس کے لیے تھا, ابھی تو نہیں ہے میرے بھائی. یہ کرسچن اور یہود کے لیے تھا, صرف ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. دور فٹے وہ اسلام کے اوپر کہ کرسچن اور یہود کے ساتھ لڑائی کرنے کو نے کہا. پہلے ان کے خدا کو تم لوگوں نے کہا وہ خدا نہیں ہے, اور پھر تم لوگوں نے کہا جاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو, ان کو ذلیل کرو. فہم زاغرون, دور فٹے منہ ایسے پروفٹ کے اوپر. اور بتاؤ میرے پیارے بھائی, نہیں یہ اسلام پہلے وہ کرسچنز اور یہود کے اوپر اٹیک کرنے گئے, اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا اور ہندوؤں کو ذلیل و خوار کیا. ہندوؤں کی عورتوں نے اجتماعی, یار اسے ستی نہیں کہتے, کچھ اور کہتے ہیں, جو بھی لفظ ہے, اجتماعی جوہر کیا کہ وہ مسلمانوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں, کیونکہ یہ لوگ پکڑ کے ان کو ملک الیمین بنا رہے تھے. کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب ایجپٹ میں مسلمانوں نے حملہ کیا تو کرسچن عورتوں کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا کیا, ان کی عورتوں کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا, انہوں نے یہ چیز دیکھ لی تھی. تو لہٰذا ہندو عورتوں نے اجتماعی جوہر کرنا شروع کر دیا. تم میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہو, اسلام کی ہسٹری کو تو تم نے ٹگے کا نہیں پڑھا ہوا, اور تم یہ والی بات کر رہے ہو میرے ساتھ یہاں بیٹھ کے. مسلمانوں نے کیا ہے, عمر نے وہاں پہ جب پیکٹ آف عمر لگایا, ٹھیک ہے, کہ جی کوئی بھی نان مسلم اپنے چرچ کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتا. وہ جب پیکٹ آف عمر نے لگایا, جو کہ آپ کی شرح میں بھی لکھا ہوا ہے, فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے, ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ میرے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. ہسٹری کا آپ نے پڑھا نہیں, قرآن کو آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے ایک دم سے کہہ دیا صرف جوز اور کرسچنز کے لیے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتے ہوں, نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں, نہ حرام ٹھہراتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو, اور نہ قبول کرتے ہوں دین حق کی تابع داری کو, جن کو کتاب بھی دے دی گئی تھی, یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور ذلیل ہو کے رہیں. فہم زاغرون. کس حساب سے آپ میرے ساتھ یہ والی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ آیت اس وقت تھا جب اسلام
پھیل رہا تھا. اب یہ تو عمر نے اس آیت کو یوز کیا کہ نہیں کیا ایجپٹ میں؟ سورۃ کہف میں آیا تھا عمر نے اس آیت کو, سورہ کہف اس سے پہلے تھی بعد میں نہیں تھی؟ مجھے بتاؤ عمر نے اس آیت کو یوز کیا کہ نہیں؟ یوز کیا, لیکن یہ اس وقت اب نہیں. خالد بن ولید نے اس آیت کو یوز کیا کہ نہیں؟ بھائی میں نے کہا یہ اسلام پلانے کا وقت جو ہے اس کو غلطی نہیں مانی جائے گی کیا وقاص بھائی؟ اس وقت کی غلطی کو غلطی نہیں مانی جائے گی کیا؟ ابھی دیکھو یہ سورۃ کہف میں ایک آیت ہے وقول الحق من ربکم. سورہ کہف ختم ہو گئی ہے, ایبروگیٹڈ ہے اس کے سامنے. اس آیت نے 276 آیتوں کو ایبروگیٹ کیا ہوا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 9, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 نے 276 آیتوں کو ایبروگیٹ کیا ہے. آپ کو پتا کیا ہے اسلام کے بارے میں؟ پتا کیا ہے؟ آپ کے جو 600 سال میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی طریقے سے پھیلا ہے. آپ کو امب کا نہیں پتا ہے. امب جو ہوتا ہے نا, امب, اس کو زیادہ پتا ہے آپ سے. مجھے کہو کہ عمر نے غلط کیا اس آیت کو یوز کرنے کے لیے, عمر جہنمی ہے, ابھی بول دو. بھائی آپ اسی بات سے میں نے کہا یہ اسلام پھیلانے کا وقت تھا, وہی تھا. اب ہے اسلام پھیلانے کے وقت میں آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے, عورتوں کو ذلیل کر سکتے تھے, لوگوں کو قتل و غارت کر سکتے تھے, لوگوں کو ذلیل کر سکتے تھے, کریکٹ؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. ایسے ہی تو یا تو اسلام لے کر آؤ, یہ جزیہ دو, بس جزیہ دو. اگر جزیہ نہ دو تو کیا کرو گے؟ تو اسلام لے کر آؤ. اسلام نہیں لے کے آیا, جزیہ بھی نہیں دیتا, آپ کیا کرو گے؟ پھر ہجرت. ہجرت نہیں ہے, ہجرت نہیں ہے. مجھے ثابت کر دو. میں جزیہ نہیں دیا, ہجرت ہے کہ پیٹھ کے اوپر سو کو رہے. بتاؤ, ثابت کرو, جاؤ. اسلامک شرع کی کوئی سی کتاب لے آؤ, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, کسی بھی شرع کی کتاب لے آؤ, مجھے ثابت کر دو کہ ہجرت ہے. جاؤ. یہاں پہ کھڑے کھڑے تمہیں $100 دوں گا, صرف ہجرت ہے اور کچھ نہیں ہے, ثابت کر دو. اچھا اس کے علاوہ ایڈم اور ایک سوچنے والی بات ہے. انہوں نے ہجرت کہا نا کہ اس جگہ سے نکل جاؤ, اس دیش سے نکل جاؤ, اور جس طریقے سے یہ جزیہ کو ٹیکس بتاتے ہیں, یار کون سا ایسا ملک ہے کہ اس کا اگر شہری, اس کا سٹیزن اگر ٹیکس نہیں بھرے تو اس کو دیش سے ہی نکال دیتے؟ کوئی ہے ایسا اسٹیٹ, ملک, کنٹری کوئی ہے ایڈم؟ ٹیکس نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ٹیکس نہیں ہے. نہیں وہ ٹیکس نہیں ہے, لیکن ہمارے مومن بھائی اس کو ٹیکس بتاتے ہیں نا. تو اگر تھوڑے دیر کے لیے فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم مان بھی لیں, تو جس طریقے سے وقاص بھائی کہہ رہے ہجرت ہے, تو کون سا ایسا دیش ہے, اب ایسا کر ممتحنہ کی ممتحنہ 929 سے پہلے آئی تھی کہ بعد میں آئی تھی؟ اگر بعد میں آئی تھی تو دکھاتا ہوں, اور اگر پہلے آئی تھی تو ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا 276 آیتوں کو اس آیت نے ایبروگیٹ کیا ہے. ساحل بھائی ذرا سپر چیٹ پڑھ لینا تاکہ ایک اور بھی آئی ہے. لو فار مسلم جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ. ملحدوں کے لیے توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک پتہ بھائیوں کے لیے چھوٹے بچوں کے دروازے کھلے ہیں. پلیز کنٹینیو سر. ارے اور کافر کرشچی بھی بول رہے ہیں سر. Waqas Khan opened my eyes today. Till yesterday I was thinking that he is innocent Momin who is mad for defending his belief, but today I got to know how hypocrite can a Momin be. By the way, Islam is really bad, but Waqas is good. مجھے سورۃ ممتحنہ کی 8 نمبر ایک بار پڑھ لیجیے, بس میں بھی جا رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں سورۃ ممتحنہ کی. پہلے مجھے بتاؤ ریولیشن کے مطابق, آیتوں کی ریولیشن کے مطابق سورہ ممتحنہ پہلے آئی ہے یا سورہ توبہ پہلے آئی ہے؟ بھائی یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے قرآن کا کانسیپٹ آف ایبروکیشن, ناسخ و منسوخ, وہ کس طریقے سے چلتا ہے ذرا سمجھاؤ. ناسخ منسوخ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو اس کے لیے کانسیپٹ آف ریولیشن کہ کون سی آیتیں کس وقت آئی ہیں ضروری ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں, ابھی ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے اسی میں فیصلہ ہو جائے گا. اسی میں فیصلہ کر رہا ہوں. وقاص میرے ساتھ جلیبی نہیں. آج آپ نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا ہے. میرے ساتھ جلیبی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سورۃ توبہ اکارڈنگ ٹو ریولیشن یہ پہلے آئی ہے یا سورۃ ممتحنہ پہلے آئی ہے؟
مجھے اتنا جانکاری ہے نہیں. دیکھو ہاں بھائی یا اس نا؟ میں دیکھو بھائی جانکاری لو پہلے پھر. ارے یار جانکاری لو, ابے جانکاری لو پہلے یار, جانکاری لو پہلے. یہ لو یہ ہوم ورک لے کے جاؤ نا وقاص خان صاحب, ہوم ورک لے کے جاؤ. یہ ریولیشن آرڈر ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی سورہ توبہ, ٹھیک ہے, آپ کی تقریباً لاسٹ سورہ ہے, کیونکہ سورہ نمبر 110 6 آیتوں کی صورت سے چھوڑ دیں. سورہ توبہ آپ کی آخری سورت ہے بائی ریولیشن. اس کے لیے یہ ریولیشن آرڈر آف قرآن کا ایک لنک ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ 36 پیجوں کی پی ڈی ایف فائل ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ آپ کو دے دے گی سارا کچھ. یہ میں لنک ڈال رہا ہوں وہاں پہ, شیئر کرو نا, یہ میں نے شیئر کر دی, میری اپنی ویب سائٹ ہے یار, تو یہ میں نے شیئر کر دیا. قرآن سورہ توبہ کے جو 113 نہیں, سورت, پورا قرآن نہیں, پورے قرآن میں 276 آیتیں ہیں وکاس, پورے قرآن میں 276 آیتیں ہیں کہ 6300 آیتیں ہیں. جس کا مطلب ہے سورۃ توبہ کے بعد جتنی بھی صورتیں آئے پورا منسوخ ہے آپ کی طرف سے. نہیں, 276 آیتوں کو منسوخ کرتا ہے یہ اکارڈنگ ٹو یور اون اسکالرس. کیوں؟ کیونکہ ادروائز ایڈم ان کا ڈاؤٹ نہیں سمجھے تم. اصل میں وقاص خان صاحب, کیا آپ کو وقاص خان صاحب کے حساب سے جو ریولیشن کا جو آرڈر ہے وہ جیسا قرآن میں ہے وہ ہے, ایسا لگ رہا ہے وقاص خان صاحب کو کہ پہلے سورہ فاتحہ آئی, پھر بقرہ آئی, پھر عمران, پھر نساء, مائدہ, انعام, اعراف, انفال, ایسے, پھر توبہ, یونس, یوسف, ہود, رعد, ابراہیم, ہجر, نحل, ایسے. یہ سمجھ رہے وقاص خان صاحب, اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں اس مجھے معلوم ہے کوئی آگے کوئی پیچھے ہے, لیکن اب جو وہ ہمارے علماء کرام ہے وہ نزول کے لحاظ سے بھی بتاتے ہیں اور قرآن کی ترتیب سے بھی بتاتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح نہیں ہے کہ یہ آیات آیا یہ منسوخ ہو گئے, نہیں, کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے. مجھے یہ پتہ ہے, ایسے نہیں کہہ سکتے, آپ کے اسکالرز کہتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن آپ جو کہہ رہے اس طرح نہیں ہے, وہ جو مخصوص آیات ہے وہی بتا دیں. ہاں تو مخصوص جو آیتیں ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں. قرآن کی 256, ٹھیک ہے, قرآن کی سورہ 2 کی 256, اس کو کس نے منسوخ کیا ہے؟ کون سے 256 آیت نے؟ لا اکراہ فی الدین جو بول رہے تھے تم, وہ کس نے اس کو کیا ہے منسوخ؟ کسی نے منسوخ نہیں کیا. کسی نے منسوخ نہیں کیا. کس گدھے نے کہا ہے؟ میرے بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ میں نے پوچھا ہے, یہ نہیں میں نے پوچھا, ایک سیکنڈ, کس نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 منسوخ شدہ نہیں ہے؟ پلیز مجھے ایک اسکالر دکھا دیں. میں بتا دیتا ہوں, یہ سورۃ یونس کا ایک آیات, اس میں آپ یار میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے پوچھا ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 یہ کس نے کہا ہے کہ منسوخ شدہ نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. But then Allah saying there is no compulsion in religion was abrogated and Prophet was commanded to fight the people of the book in Surah Repentance. قرآن کی چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 نے اس سورت کو ایبروگیٹ کیا ہوا ہے. آپ کا طبری, قرطبی, ابن کثیر, جلالین سب اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پہ بیٹھتے ہوئے آپ کو مینگو کا پتہ نہیں ہے, امب کا پتہ نہیں ہے. سوری مینگو ایسے ہی میں نے کہہ دیا, امب کا نہیں پتا آپ کو. مجھے ابھی بولنے دیجیے. دیکھو یہ آپ کے اسکالرز ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین از ایبروگیٹڈ بائی سورہ ریپینٹنس. ریپینٹنس ہے توبہ کی آیت نمبر 29. انہوں نے 29 لکھی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے وہ لکھی ہوئی ہے کمانڈڈ ٹو فائٹ, جو کہ وہی والی آیت ہے. 929 نے 276 آیتوں کو ایبروگیٹ کیا ہوا ہے. یار مجھے بھی بولنے دیجیے نا تھوڑا نا, جب بات سمجھ میں کیا یہ تفسیر ہے؟ کیا یہ تفسیر ہے لا اکراہ فی الدین کی؟ یار مجھے بولنے دیجیے اسی ٹاپک کے ساتھ. یہ سورۃ یونس کی ایک آیات ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یہ اور جب انہیں ہمارے آیات کھول کر سنائی جاتی ہے تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا بدل دو.
بونگیاں مار رہے ہو جس کا اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تمہیں کہا ہے, ابھی دیکھو تم نے پہلے ٹاپک چینج کیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, تم یہاں پہ لے کے آئے, میں اب یہاں پہ جا رہا ہوں, تم وہاں پہ اب دوسری چیز کو لے کے آ رہے ہو. مجھے پہلے بتاؤ لا اکراہ فی الدین تمہارے ارلی اسکالرس کے مطابق ایبروگیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, ثابت کرو. میں نے تمہیں ثابت کر دیا ہے, یہ ابن کثیر تمہارے سامنے ہے, میں نے تمہیں ثابت کر دیا لا اکراہ فی الدین ایبروگیٹ ہو چکا ہوا ہے, یہ ابن کثیر میں تمہارے سامنے کھولا ہوا ہے. تم مجھے ثابت کرو کہ یہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے, پھر کسی اور ٹاپک پہ جانا. میں اسی آیت سے بات کر رہا ہوں نا, اسی آیت سے. تو کہتا ہے, صبر کرو یار, مجھے تو بات کرنی دیجیے تھوڑا سا نا. میں بات تب کرنے دوں گا اگر اس ٹاپک پہ بات کرو گے, ورنہ نہیں. یار اسی آیت میں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ, اسی یہ بدل دو. کہہ دیجیے مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے اس میں بدل دو. کیا میں نے قرآن کو بدلا؟ کیا میں نے قرآن کو بدلا ہے؟ بھائی یہ ہمارے, یہ اللہ کی طرف سے. وقاص میں نے قرآن کو بدلا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کسی مفسر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو منسوخ کرے میرے بھائی. میں نے قرآن کو بدلا ہے, ہاں یا نا؟ صبر کرو. جب نبی کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے, تو پھر امتی اس کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ منسوخ کرو؟ پھر ثابت کرو کہ قرآن کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کو, جہاں پاؤ پکڑ لو اور گھیر لو, ہر جگہ پہ گھات لگاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, ورس آف سورڈ کہتے ہیں, شمشیر کی آیت کہتے ہیں. پلیز مجھے قرآن کی سورت نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اینڈ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو لا اکراہ فی الدین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256, یہ اگر کنٹراڈکشن نہیں ہے تو ثابت کر دو. جاؤ پکڑو, سارا پورا قرآن تمہارے پاس ہے, اگر یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے ثابت کرو, آج جاؤ. میں تمہیں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں, بالکل نہیں بولوں گا, صرف جہاں جہاں تم جانا چاہو گے وہاں جاؤں گا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. سن لو پہلے سوال, اس کے بعد تمہیں کھلا ٹائم دینے لگا ہوں. دین میں کوئی جبر نہیں ہے ورسز جہاں جہاں مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کرو اور جاؤ پوری دنیا میں گھومو, ٹھیک ہے, ان کو سبڈیو کرو اور ان سے جزیہ لو. اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے اگلے 600-800 سال تک پوری دنیا میں جا کے اٹیک کیے, اوپر سے جا کے ڈیفینسو نہیں افینسو اٹیکس کیے, اور دنیا کو جبر کیا اور ان کو ملکل یمین بنایا اور ان سے جزیہ لیا. مجھے اس کو ثابت کر دو لا اکراہ فی الدین سے, تمہاری بات مان لیتا ہوں. اگلا آدھا گھنٹہ تمہارا ہے. آیتیں بتاتے جاؤ, سورت بتاتے جاؤ, میں دکھاتے جاتا ہوں اسکرین پہ. میرے بھائی آپ اتنا بات کر رہے ہو, میرے پتہ نہیں یار. یہ قرآن کریم جو سورت توبہ کی بات کر رہے, اسی جس آیت کی بات آپ کر رہے, اس کے بعد یہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسی پناہ دے دو, تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے, پھر اس کے امن کی جگہ پہنچا دے. ایسا کہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہے. اور میں کیا دلیل دوں؟ اگر کوئی مشرک وقاص, میں نے کہا سورت نمبر اور آیت نمبر. یہ سورت توبہ ہے. اوکے, سورت توبہ کی آیت نمبر. اب سمجھ, چوتھی آیت تھی. چوتھی آیت, یہ چوتھی آیت 5ویں آیت سے پہلے ہوتی ہے, سب لوگ دیکھ لیں. ہاں جی. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے, پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف مدد کی, یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی جناب, یہ چوتھی آیت پڑھ لی میں نے, اب بتائیں. ایک اور آیت پر, ایک چھوڑ کے ایک اور آیت پر پڑھ لینا. کون سی؟ وہی سورۃ توبہ میں. کون سی بھائی؟ یہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, یہ نہیں ہے. اور دوسری آیت نمبر بولو نا, آیت نمبر بولو, کون سی پڑھانا چاہتے ہو؟ صبر کرو, میں ہاں پڑھاؤ. ساحل بھائی اتنی دیر میں پراؤڈ کافر صاحب کو سپر چیٹ لے لیں آپ. سورۃ توبہ کی چھٹی آیت پڑھو, چھٹی. ایک سیکنڈ وقار, ایک سیکنڈ رکیں وقار. جی ساحل بھائی دوبارہ, سوری. Proud kafir کہہ رہے, after listening to all this, if Hindus and others sleeping, God bless non-Muslims. Adam, you are at highest level, listening to you deeply. Thanks. Thank you proud kafir bhai. Thank you proud kafir صاحب. یہ سورۃ توبہ کی چھٹی نمبر آیت ہے. چھٹی نمبر آیت ہے. لیں جناب, میں ایسا کرتا ہوں سورۃ توبہ پوری کی پوری کھول لیتا ہوں, یہ لے پکڑے. نہیں جی, ہم نے 5 پڑھی اور 5 میں اللہ کہہ رہا ہے جاؤ
اور قتل کر دو اور گھات لگا کے بیٹھو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، نماز پڑھ لے تو پھر بخش دینا. یعنی کہ اگر اسلام قبول کر لے تو بخش دینا، ورنہ گھات لگا کے بیٹھو انہیں قتل کر دینا. اس کے بعد 5ویں پڑھنی ہے ہم نے. ہاں یہی. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. اس لیے کہ ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے. اب میں ایک اور آیت بتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا ہو؟ جی آگے بتائیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے کہا بھائی اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آئے اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام سناؤ، پھر اس کو جو امن کا جگہ ادھر تک پہنچاؤ. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس آیت کا کیا کرو؟ تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ، ان کو گھیرا کرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. کانٹیکس کی ماں کی بہن ہو گئی. یہاں پہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کریں تو، پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے توبہ کرے تو، پھر وہ مشرکین جنہوں نے توبہ کر لی ہے وہ اگر آپ سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دو. یہ جو کانٹیکس ہے اس کی میں اچار ڈالوں پچھلی آیت سے. تم جب دل کرتا ہے پورے قرآن سے کانٹیکس لیا جائے گا، جب دل کرتا ہے پچھلی آیت کا کانٹیکس بھی نہیں پڑھنا. سب میں ایک اور آیت بتا دیتا ہوں. یہ سورۃ پہلے یہ والی بات کلیئر کرو. ابھی تم نے جو آیت مجھے دی ہے اس میں تم پچھلی آیت کا کانٹیکس بھی نہیں لے رہے. مجھے کہہ رہے تھے کہ پورے قرآن سے کانٹیکس لو. ابھی پچھلی آیت کا کانٹیکس لو. تو بھائی جان جنہوں نے نماز پڑھی ہے ان کا رستہ چھوڑنا ہے، ان کو پیار کرنا ہے، ان کو نہیں. جو مشرک ہے ان کو تو قتل کرنا ہے، جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھنا ہے. یہ اسلام جو ہے یہ پیسفل ریلیجن ہے. یہاں پہ میرے بھائی جب اسلام شروع میں تھا تو اس کے لیے 4 مہینے کے ٹائم تھا. 4 مہینے میں یا تو اسلام قبول کرو. قرآن کی آیت دکھاؤ جہاں پہ لکھو 4 مہینے میں اسلام قبول کرو. شروع میں نہیں قبول کیا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے. قرآن کی آیت دکھاؤ. نمبر 2 یہ شروع میں تھا. اس کا مطلب ہے پہلے 600 سال تک اسلام کو چھوڑ سا بعد میں بدل گیا. جو بعد میں جب اسلام بدلا مجھے دکھاؤ کہ بعد کا قرآن کہاں ہے 600 سال کے بعد کا. اچھا یہ بھی فورس نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ 4 مہینے کا وقت ہے اسلام قبول کر لو. یہ کیا زبردستی ہے یار اسلام کی؟ سر یہ 4 مہینے میں اسلام قبول نہیں کیا تو قتل کر دیے جاؤ گے. ارجن صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار سپر چیٹ. ارجن صاحب کہہ رہے ہیں ٹیمپلز پے ٹیکس ان انڈیا. ایک سیکنڈ یار سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں. ٹیمپلز پے ٹیکس ان انڈیا. Mosques and masjids do not pay tax. Tax free for Muslims but not for Hindus. Muslims are minority in India. Imagine flip side. یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹیمپلز کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور مسجدوں کے نہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو بڑی اسٹرینج بات ہے، اور اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا ہے. تو لوگ ہی بتائیں گے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں. ساحل بھائی آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ نہیں مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے بارے میں. میرے کو تو نہیں پتا. تو انڈین لوگوں آپ لوگ ہی بتانا اس چیز کی کنفرمیشن. اجے صاحب نے کہا ہے تو میں کافی حد تک کنونسڈ ہوں کہ یہ سچی بات ہی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. جی وقار صاحب یہ سورۃ توبہ کی 2 نمبر آیت ہے. اس میں فسیحوا فی الارض 4 اشہر. فسیحوا فی الارض 4 اشہر. ہاں جی 2 نمبر آیت. تو گھومو پھر زمین میں 4 ماہ تک اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کافروں کو رسوا کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ 4 ماہ تک کون سے لوگ گھوم رہے ہیں؟ میکر ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا نا 4 مہینے کا. 4 مہینے میں تھا نا. 4 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے؟ تو اگلی آیت بھی پڑھو نا، اس میں کیا آتا ہے بھائی؟ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدہ کیا. وہ مشرکین ہے. 4 مہینے کا معاہدہ ہے. ان کو 4 مہینے کی جان بخشی دی. اس کے بعد کیا ہے؟ لو جی اب اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. حج اکبر کے دن اللہ بری ہے مشرکین سے اور رسول سے اگر توبہ کر لو. اور اس کے بعد کیا کرو؟ 4 مہینے گزر گئے، لو جی پکڑو، ہاتھ لگا کے بیٹھو اور ان کو قتل کرو. تھینک یو سو ویری مچ. بھائی جان یہ سورہ توبہ پڑھ رہے ہو آپ. سورہ توبہ کی دنیا کے کسی بھی اسکالر کی تفسیر دیکھ لو، آپ کی کوئی چیز یہاں پہ پوری نہیں اترتی. اس سورت سے پہلے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نکال دیا ہے. کیوں نکالا ہے؟ اس سورت میں کوئی رحم نہیں ہے،
کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحیم نہیں ہے اس میں اللہ. تھینک یو جی. ساحل صاحب ریفرنس اور بتا دیتا ہوں, پھر مجھے بھی جانا ہے. یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا یار یہ انسان کا, ان کا ختم ہی نہیں ہوتا ہے یار. آپ امیجن کرو یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انڈیفینسیبل ہے, کیونکہ سورۃ ممتحنہ 8 نمبر آیت مجھے یہ بتاؤ, نہیں مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے بھائی, رک جاؤ. آپ نے چند ایک دفعہ باتیں کی ہیں کہ اسلام میں جس وقت اسلام پھیلایا جا رہا تھا اس وقت یہ ضروری تھی. جب اسلام پھیلایا جا رہا تھا, جب عمر اور عثمان باہر نکلے تھے اسلام پھیلانے کے لیے, تب یہ آیتیں جینون تھیں. انہی آیتوں کی بیس کے اوپر عمل کیا نا انہوں نے. اب مجھے ایک آیت دکھا دیجیے, مجھے بھی جانا ہے, مجھے کام ہی نہیں. آخری بات میں یہاں پہ ختم کروں گا. پہلے عثمان نے ان آیتوں کو یوز کیا ہاں یا نہ؟ بھائی ادھر احادیث اسی پتہ چلتا ہے کہ ادھر تک آپ کو جانا. عثمان نے ان آیتوں کو یوز کرتے ہوئے حملے کیے ہاں یا نہ؟ پلیز اس کا جواب دے دیں, پھر آگے چلیے گا. مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے, لیکن میں ایک آیت اور کوٹ کرتا ہوں, مجھے جانا ہے. اگر آپ کو جانا ہے نا تو آپ چلے جائیں, اگلی دفعہ میں آئیے گا. پہلے مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ عمر نے ان آیتوں کو یوز کرتے ہوئے ایجپٹ کے اوپر اور عربیہ میں باقی جگہوں کے اوپر ان آیتوں کو یوز کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے نا تو ہم آگے نہیں چل سکتے اس سلسلے میں. کیوں؟ کیونکہ عمر نے ایسا کیا. اور اگر آپ کے مطابق یہ آیتیں ختم ہو چکی تھی محمد صاحب کے بعد, تو پھر عمر جو ہیں وہ جہنمی ہیں. تو یا تو آپ عمر کو جہنمی کہیں اور آپ شیعہ اسلام میں چلے جائیں, ورنہ ان آیتوں کا اطلاق آج تک ہوتا ہے کیونکہ عمر جو تھے وہ پروفٹ نہیں تھے. انہوں نے اگر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے محمد صاحب سے سیکھا اور کیا اطلاق, اور اس کے بعد عمر کے باقی کے لوگوں نے ان کا اطلاق کیا. یا تو آپ اس کو مانیں یا پھر آپ شیعہ اسلام میں چلے جائیں اور عمر کو جہنمی کہہ دیں. آپ کو ایک چیز پکڑنا پڑے گا, پھر ہم آگے چلیں گے. بھائی میں نے کہا مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں اسی لیے یہ آپ کو ہوم ورک دے دیا. آج آپ کے پاس 2 ہوم ورکس ہیں, یہ دونوں ہوم ورکس جا کے تیار کر کے آئیے گا. اگلے سیٹرڈے کو میں پھر لائیو آؤں گا, آپ یہاں پہ موجود ہوں گا, میرے پاس آئیے گا اگلے سیٹرڈے کو, اور ہم ان ہوم ورکس کے اوپر کام کریں گے. 2 ہوم ورکس آپ کو دیے ہیں, پلیز اس کو دیکھ کے آئیے گا. اسپیشلی اٹیک آن انڈیا, انڈین سب کانٹیننٹ, جہاں پہ ہندوؤں کو ذلیل و خوار کیا. ٹھیک ہے, اور لٹرلی اسپیکنگ ایک کتے کی زیادہ حرمت تھی جتنی مسلمانوں نے ہندوؤں کی حرمت رکھی, سیریسلی اسپیکنگ. نمبر دوسری بات, مسلمانوں نے ایجپٹ پہ اٹیک کیا, ٹھیک ہے, اور ایک کتی کی زیادہ حرمت تھی جتنی کہ انہوں نے ایک کرسچن عورت کی حرمت رکھی. یہ دونوں باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں. مجھے اس کے اوپر اسلامک اسکرپچر سے ظاہر کر کے دکھانا کہ میں غلط بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں. اور آپ اگر سچے ہیں تو سورہ توبہ کے بعد کوئی اور آیت کو میں لے سکتا ہوں لڑائی کے لیے, ورنہ نہیں. ورنہ عمر صاحب کو آپ جہنمی قرار دیجیے گا, غلط قرار دیجیے گا, اور مجھے کہیے گا میں اس آیت پہ چلا جاؤں گا. جس آیت پہ آپ جائیں گے, یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے بھائی. کل سنڈے ہے, آپ کی چھٹی ہوگی, اس سنڈے میں چھٹی والے دن اس کا ہوم ورک کیجیے گا. میں دوبارہ اگلے سیٹرڈے کو آؤں گا اور آپ مجھے آ کے بتائیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں, یہی نہیں چاہیے مجھے آیت نہ, بالکل کوٹ نہ کیجیے گا اس وقت. یہاں پہ ہم ڈسکشن کو روک رہے ہیں. آپ پہلے یہ اسٹڈی کر کے آئیے گا, پھر اس کے بعد مجھے بتائیے گا, اور پھر آیت کوٹ کیجیے گا. کیونکہ اگر آپ آیت کوٹ کریں گے تو میں کہوں گا کہ پھر عمر نے اس آیت کو نہیں مانا, پھر آپ کہیں گے مجھے پتا نہیں ہے. لہٰذا یہ ڈسکشن آگے نہیں چل سکتی جب تک آپ اپنا ہوم ورک پورا نہ کریں. تو ہم یہاں پہ ایگری ٹو ڈس ایگری کر کے اپنی ڈسکشن کو یہاں پہ روکتے ہیں. آپ جائیے, اسٹڈی کیجیے, اور پھر اگلے ہفتے آئیے گا. میں آپ کا وقاص صاحب, میں آپ کا ویٹ کروں گا اگلے سیٹرڈے کو سیم ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. اب میں ایک سوال ہے سورۃ مومن میں, مجھے نہیں بتائیے نا, اور ایک سوال ہے, بس 2 سوال ہے. ہاں جی, یہ آپ سارا اسٹڈی کر کے آئیے. آپ کے پاس 5-6 ڈیز ہیں, اسٹڈی کر کے آئیے اور پھر مجھے بتائیے گا. اور اسپیشلی عمر صاحب نے ایجپٹ میں کیا کیا وہ بھی بتائیے گا. انہوں نے جو
पैक्ट ऑफ उमर लगाया उसके बारे में देखिएगा, और जो इंडिया के ऊपर अटैक हुआ और वहां पे हिंदू टेम्पल्स के साथ क्या किया गया वो भी पढ़िएगा। आपकी सोशल में कब बात हुआ मेरे भाई? जी इंडिया में कब हुआ ये? कब का बात है यार?